بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کو مکمل بھول چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ آپ کی باتوں کو جھٹلاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور مذاق اڑانے لگے کہ یہاں نہ تو پانی ہے نہ درخت ہیں اور یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم پر بہت بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے اور میں نجات کی کشتی بنا رہا ہوں۔ وہ لوگ ہنستے اور پوچھتے اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ جس دن تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا اس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب میں یہ کشتی مکمل کر لوں گا اور جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، لیکن وہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑاتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور کشتی نوح تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر ذی روح کو جس سے زندگی کی بقا جڑی ہے جوڑوں کی شکل میں کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پرندوں، جانوروں، حشرات الارض کے جوڑے جوڑے کشتی میں سوار کر لیے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور دور دور سے لوگ دیکھنے آنے لگے کہ اللہ کا عذاب کیسے نازل ہونے والا ہے۔ وہ لوگ اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور تمسخر کر رہے تھے۔ اتنے میں آسمان سے بارش برسنے لگی۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی نکالا۔ ایک زبردست طوفان آیا، دنیا میں پانی ہی پانی پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن اور 40 راتیں پانی کے اوپر تیرتی رہی اور کشتی آخرکار جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ سب کے سب پانی میں ڈوب گئے۔ بارش تھمی اور پانی زمین نے جذب کر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ نئے سرے سے دنیا کی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا اور اس پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر و استقامت اور اللہ کی ذات پر کامل یقین کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کہانی قرآن مجید کی سورہ ہود، سورہ نوح اور دیگر کئی سورتوں میں موجود ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔